السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ سردیوں میں تہجد کی نماز۔ تہجد پڑھنے والے ضرور سنیں، نہیں پڑھنے والے بھی ایک بار ضرور سنیں۔ اس ویڈیو میں آپ کی ہی معلومات کی ہم ویڈیو لاتے ہیں، تو ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تہجد کیا ہے؟ تہجد وہ یہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی، تو پھر اس کا اجر کیوں ہے اتنا؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ اس کا اجر اسی لیے ہے کیونکہ اس کا پیغام نہیں آتا، اس کے لیے خود اتر جاتا ہے۔ آپ کے دل میں موجود تڑپ آپ کو اٹھا لاتی ہے، ایسی تڑپ جو گہری نیند سے اٹھا لاتی ہے، جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر سکون سے سونے نہیں دیتی۔ اور اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنی بے چینی زمین پر رکھتا ہے تو اس کا وہ سجدہ اسے فرش سے عرش پر لے جاتا ہے۔ بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت بندے کا بہایا ہوا ہر آنسو آنکھ سے بہتا ہے، سکون دل میں اتار دیا جاتا ہے۔ تہجد اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسا بند دروازہ ہے جو صرف تہجد کی عبادت سے ہی کھلتا ہے۔ یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور سب سے بہتر تہجد کے لیے اللہ خود انہیں اٹھاتا ہے۔ وہ خدا ہر طرف ہے، پر تہجد میں خاص یا کالے چادر کے پیچھے رات کے اندھیری میں صرف وہی لوگ اللہ کو دیکھ پاتے ہیں جس نے اللہ کو بے پناہ محبت کی ہو۔ اس وقت اللہ اور آپ کے درمیان ہونے والے گفتگو، آنسوؤں سے بھری ہچکیاں اور دل میں کی گئی باتیں کی آواز صرف اللہ کے سوا اور کوئی نہیں سن پاتا۔ اس وقت تہجد کے سجدے نہ تو سر اٹھانے کا دل کرتا ہے اور نہ ہی آسمان سے نظر ہٹانے کا۔ اور اگر ایسا ہو جائے کہ کبھی اسی دوران تمہاری اللہ سے تہجد میں ملاقات ہو جائے اور وہ تمہارے روبرو آ جائے تو وہ منظر تمہارے لیے معجزوں سے کم نہ ہو۔ تہجد بہت بڑا گہرا راز ہے اللہ اور اس کے بندے کا، اور شاید اللہ نے اسے راز ہی رکھنا تھا، اس لیے تہجد کا وقت تب کے لیے مختلف کرا جب ساری کائنات سکون کی نیند سو جاتی ہے، اور پھر اللہ اس ملاقات کے لیے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، اور ملنے کی تڑپ نے نیند سے بیدار ہو کر اور اس تڑپ کے مارے سو ہی نہیں پاتے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جب اللہ رہتا ہی دل میں ہے تو اس نے یہ کیوں کہا کہ میں رات کے آخری پہر پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہوں اور اپنے بندوں کو آواز لگاتا ہوں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے نواز سکوں، ہے کوئی مجھے پکارنے والا کہ میں اس کے پکار کا جواب دے سکوں۔ ایسا اللہ اسی لیے کہا کہ تم سے کہا کہ تم تہجد کی اہمیت جان سکو۔ عموماً تم نماز کے ذریعے اللہ تک جاتے ہو، لیکن تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جب اللہ تمہیں سے خود ملنے کے لیے آتا ہے۔ تہجد کے وقت ایسی کوئی چیز نہیں جو مانگنے سے نہ ملی ہو، جو چیز تمہارے لیے آزمائش بنی ہوئی ہے۔ اللہ تمہیں آزمائش کو بھی خوشی میں بدل سکتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ تمہاری دعاؤں کا صلہ اب تک تمہیں نہیں ملا، دراصل وہ دعائیں تو اللہ تمہاری چاہتوں کے مطابق کرنا چاہتا ہے، جبھی تو دیری کر رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اسے مانگتے جاؤ اور وہ تمہاری ہر دعا کا جواب دے۔ اللہ اسی کو نوازتا ہے جو اپنی دعاؤں سے پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ اپنی دعاؤں کا قبول ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ جس چیز کی چاہت تمہیں تہجد تک لے آئی تو سمجھ جاؤ کہ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ اللہ تمہاری کہانی ادھوری چھوڑتا ضرور ہے، مگر وہ تمہاری چاہت سے انکار نہیں کرتا، وہ تو بس اپنے قریب کرنے کے لیے تمہیں دینے میں تھوڑی دیر لگا دیتا ہے۔ تم اپنی چاہت کو مانگتے رہو، بس یہ جان لو کہ جو تہجد میں مانگا ہے وہ مل کر ضرور رہے گا۔ تہجد کی بے زبان دعائیں جب عرش سے ٹکراتی ہیں تو تمہارے اس چپ کا شور عرش پر گونجتا ہے، جسے کائنات میں تمہاری آواز کے سوا کوئی دوسری آواز نہ ہو۔ پھر اللہ تمہارے اس یقین سے دھڑکتے ہوئے دل کو اپنے وہ معجزے دکھاتا ہے جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا تھا۔
جب تم اسے راضی کرنے کے لیے محبت کی اس انتہا تک پہنچ سکتے ہو کہ تہجد میں اٹھتے ہو، تو پھر سوچو کہ اللہ کی محبت کی پہنچ کہاں تک ہوگی۔ اس کی طاقتوں کا تو کوئی مقام ہی نہیں۔ تم اس سے مانگنے کے لیے اس وقت آؤ جو اس نے مقرر کیا ہے تم کہنے کے لیے، تو پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ لوٹا سکتا ہے؟ وہ اپنے وعدوں کا پکا ہے۔ جب کہہ دیتا ہے کہ مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا، تو پھر وہ دے کر ہی رہتا ہے۔ تہجد کی دعا سے وہ بھی مل جاتا ہے جسے لوگ ناممکن کہا کرتے ہیں۔ جب اللہ نے اس تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو کہ نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ آزمائش تو من پسند چیز سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اللہ کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ حقیقت کی ہر ڈور تمہاری شدت سے جڑی ہے۔ جن کے دل اس محبت سے بھر جاتے ہیں پھر وہ ان کے لیے تہجد خاص کر دیتا ہے۔ ہار مت مانو، کیونکہ تمہارا تہجد کا معجزہ عنقریب ہوگا۔ کہ یہ معجزہ نہیں کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے، اور تہجد کی طاقت تو ایسی ہے کہ زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے اور کبھی لمحوں میں۔ وقت تہجد جتنا تم اللہ سے بات کر کے خوش ہوتے ہو، وہ اس سے زیادہ تمہیں سن کر خوش ہوتا ہے۔ تہجد کی دعائیں بدل دیتی ہیں حالات بھی اور نصیب بھی۔ جب اللہ تمہیں ایسی چیز سے آزماتا ہے جس کے کھونے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے، تو اس کے بدلے وہ تمہیں اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ تم ہر اس طوفان سے بے خوف ہو کر نکل جاتے ہو جس کے لیے تمہارے لیے ناممکن ہوا کرتا تھا۔ تبھی انتظار کے بعد بھی تمہارا دل اللہ کی دہلی پر مطمئن رہتا ہے، تو پھر اللہ ضرور تمہیں ایسی راہ کھول دیتا ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کو بھی اپنے بندے کی بات بہت، جب کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ اس سے مدد مانگتا رہتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ شاید اللہ کا جواب نہ ہے۔ جب بھی اتنے انتظار کے بعد بھی اس کا کوئی جواب نہیں آیا، وہ یہ نہیں سوچتا کہ جو مانگی ہوئی چیز مجھے دوبارہ نہیں ملے گی۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ 7 آسمانوں پار جا کر بھی میری پکار، میری التجائیں اللہ کو منا نہیں پا رہی ہیں۔ تہجد کی دعائیں عصمتوں کا رخ موڑ دیتی ہیں۔ جیسی چاہت تو کر کے تمہیں آزمایا جاتا ہے کہ تم حقیقی سے کتنا قریب ہو۔ دل کا بار بار ایک ہی دعا پر اللہ کا رونا، ہمارا رونا اتفاق نہیں ہوتا، انکار کی گنجائش نہیں ہوتی، بس جو مانگ لیا تہجد میں وہ مل گیا۔ بس یقین رکھو کہ صبر کے بعد تمہارے لیے وہ معجزے ہیں جو تمہیں اس حد تک حیران کر دیں گے کہ تم اپنا ہر دکھ درد بھول جاؤ گے۔ جس صبر کو تم اقتدام سمجھ رہے ہو وہ اللہ کے کن کا آغاز ہے، کیونکہ جو اللہ کے لگائے ہوئے دعا اور سلسلوں کو نہیں توڑتے، اللہ انہیں ان کی چاہت سے جوڑ دیتا ہے۔ کیا یاد نہیں تمہیں اللہ کے وعدے؟ اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان والوں نے۔ وہ جو رات بھر سونے نہیں دیتے، ان کو تم تہجد کی نماز میں اپنے رب کے سامنے رکھا کرو۔ رات کی تنہائی میں ایک تم اور رب، پھر بھلا وہ کیوں نہ سنے گا تمہاری؟ تہجد میں چھپا ہے کن کا راز۔ ذرا سوچو، اگر تمہاری چاہت تمہاری تہجد کے سجدے تک لے آئی ہے تو وہ اللہ کے کتنے محبوب ہوگی۔ کبھی سوچا ہے جو تم نے مانگا ہے وہ سب ادا کرنے میں اللہ اتنی دیر کیوں کر رہا ہے؟ تمہاری طرف سجدوں میں بہائے گئے آنسو، تہجد میں کی دعائیں اب تک مجھے تم تک کیوں نہ آ سکیں؟ تہجد کی خاموشی میں بہتے ہوئے آنسوؤں کا شور اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ دل کے اجالوں میں سرد کی گئی سسکیوں کی کہانی جب رات کے سناٹوں میں اللہ کو سنائی جاتی ہیں تو وہ تڑپتی ہوئی آہیں اور پکار کسی بھی رکاوٹ کے بغیر سیدھے اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو تہجد پڑھنے والے تم لوگ گھبراؤ نہیں، اللہ تم لوگ کی ضرور سنے گا۔ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں ان کی ضرور اللہ سنتے ہیں۔ تو میں آپ سبھی لوگوں سے گزارش کروں گی کہ آپ سبھی لوگ تہجد میں اٹھیے، تیسرے پہر اٹھیے اور اللہ سے مانگیے۔ بے شک اللہ دینے والا ہے، وہ سب کو دیتا ہے، ہم کو بھی دے گا، ہمیں بس اٹھنے کی دیری کرنی ہے۔ تیسرے پہر اٹھیے۔
3 بجے اٹھیے، 3 بجے خاص سمے ہے، 3 ساڑھے 3 بجے تک فجر سے آدھے گھنٹے پہلے اٹھیے، وضو کریے، نافل پڑھیے، 2 رکعت کر کے اس کی نماز ہوتی ہے، 2 رکعت نماز نفل ہوتی ہے اس کی، اور آپ چاہیں تو 2 پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھ سکتے ہیں، 6 پڑھ سکتے ہیں، 8 پڑھ سکتے ہیں، جتنی ہو سکے اتنی پڑھیے۔ پھر اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیے رو رو کر، اگر آپ سے روتے نہیں بنتا تو رونے والی شکل بنائیے اور اللہ سے دعا مانگیے، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور وہ عطا کرے گا جو آپ کو چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہمارے مسلمان بہن بھائی ان لوگ کے لیے بھی دعا مانگیے، اور ساتھ میں میرے لیے بھی دعا مانگیے، اور بس یہی کہنا چاہوں گی فلسطین کے لوگوں کے لیے بھی آپ زیادہ سے زیادہ دعا مانگیے، اور ایک بھی نماز مس نہ کریے، ساری نماز پڑھیے، اور تہجد کی بھی پڑھیے، استغفار پڑھیے، درود شریف پڑھیے، اور سنت طریقوں پہ چلیے، بس یہی کہنا چاہوں گی۔ چلیے یہ ویڈیو کو میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے، میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے، شیئر کریے، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔ اسی طرح کی اسلامک ورلڈ کے اوپر ویڈیو آتی رہیں گی، تو ثواب جاریہ کے طور پہ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے۔ آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ویڈیو دیکھنے کا تہہ دل سے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔